بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹیفل اسلامک کریشن۔ آج ہماری بخاری شریف کی حدیث نمبر 46 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ اسلام کے ثمرات میں سے ہے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو آئیے یہ پیاری حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آواز کی بنبناہٹ سنائی دیتی تھی، جو وہ کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ وہ قریب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزہ فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے۔ راوی فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس شخص نے کہا، اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوٰۃ فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ راوی فرماتے ہیں، وہ شخص واپس گیا تو یہ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں ان احکام پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران رہے گا اگر اپنی بات کو سچ کر دکھائے۔ تو اس پیاری حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینا بہت ہی لازمی عمل ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس حدیث مبارکہ کو لازمی شیئر کریں گے اور اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔